چلے آپ مجھے سن رہے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا مجھ پہ بھی
آپ کے در کا روغن کانے آتے ہیں میرے دار سارے رشتوں راستوں سے پیارا اپنا آپ تو ہے جن کو آپ تو ہے جن کو سب کی راج نگاتا بس ہے نگاتا بس ہے نگاتا سج گئی رات کی محفل پیارے خوب نظارہ سج گئی رات کی محفل پیارے خوب نظارہ کیفو مستی میں ڈوبا ہے دیکھو بادم سارا ڈھونڈنے لگی ہے آپ کی نغمت ڈھونڈنے لگی ہے آپ کی نغمت آشش کا سہارا ہے حسنین سے نانا حسنین سے نانا نبی نظر کرم فرمانا ہے حسنین سے نانا ہے حسنین سے ضلع کے علاقے کے اندر جن گھنٹوں کا میں اور آپ انتظار کر رہے تھے کیونکہ وقت خاصا ہو چکا ہے بلا تاخیر اور تمہید کتاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم صوفی محمد امتیاز خاتم صاحب سے کہ آپ کتاب فرماتے ہیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. بڑی محبت بڑی عقیدت بڑی توجہ کے ساتھ چند لمحے ہیں چند لمحوں میں شاید کوئی نہ کوئی دل میں اتر جائے میری بات کیونکہ بات یہ بننے والا یہ وقت آ گیا ہے. رب لم یزل کی پاک بارگاہ میں التجا ہے رب لم یزل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. نعرہ تکبیر ایسے دیوانوں جیسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع عطا کیا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات آج ہوئی. اللہ کے ذکر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جا رہی ہے. کئی ساتھی ایسے ہیں جو میری نگاہ میں جو پچھلے سال آج کی رات میں موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن ایک دن ضرور جمع کرنا ہے. بہت سارے ساتھی جو پچھلی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو حیات تھے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا تھا لیکن وقت نے وفا نہیں کی اور آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے. اور نہ جانے آنے والے سال میں جتنے ہم لوگ موجود ہیں ان میں سے کتنے اس سال میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں یہ رب بہتر جانتا ہے. اللہ آپ کو سب کو لمبی زندگی عطا کرے, ایمان کی سلامتی صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ جئیں. لیکن حقیقت یہی ہے چونکہ پلان
یہ بنایا گیا ہے کہ اتنا وقت دیا جائے کہ محفل ختم ہونے کے بعد آپ اپنے نوافل پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکیں، جو لوگ گھر جانا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے، یہاں بھی لنگر کا اہتمام ہے، یہاں سے لنگر ضرور حاصل کریں لیکن اپنے گھروں تک پہنچ سکیں، سحری وہاں پر بھی کر سکیں اور اپنے گھر میں نوافل جو ہے اس کی ادائیگی بھی کر سکیں۔ بڑی مختصر سی میں گفتگو انشاءاللہ کروں گا، اس کے بعد اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہ رات کا پہر شروع ہو چکا ہے، جو عام راتوں میں بھی اللہ والوں کا وقت کہلاتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں رات کے اس پہر میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جسم، ان کی کروٹیں بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں۔ جب ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اللہ نے اس رات کے صدقے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو آج کی رات ایک ایسی رات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے سے منسوب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے معراج عطا کی۔ آپ نے اس بارے میں بہت ساری گفتگو سنی ہے۔ معراج کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک فلسفہ ہے۔ جو ساتھی اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ میں نے 10 منٹ صرف گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد ذکر ہوگا، دعا ہوگی بس، کیونکہ ایک بندہ درمیان میں سے اٹھتا ہے کافی سارے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ پورا فلسفہ ہے جس پر بہت ساری کتابیں علماء نے، مشائخ الزام نے رحمۃ اللہ اس پر تحریر کی ہے، بہت ساری جلدیں اس پر لکھی ہوئی ہیں اور قیامت تک اس کے اسرار و رموز لوگوں پر کھلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا، اس کی بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ کفار مکہ نے اس معجزے سے انکار کر دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو ابو جہل کبھی بھی جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک نہ دیتا، اور جب آپ تشریف لائے تو ابو جہل یہ نہ کہتا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے اتنے سے حصے میں میں بیت الحرام سے بیت المقدس گیا، انبیاء کی امامت کروائی، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، لامقام تک پہنچا، رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور جب واپس آیا تو بستر گرم تھا، پانی وضو کا بہہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اگر یہ خواب ہی ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی جا کر یہ نہ کہتے، اور آپ بشری تقاضے کے مطابق آپ نے وہی جواب دیا جو اپنی دلیل کے مطابق تھا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے تو یہ ناممکن ہے۔ اور جب ابو جہل نے کیا کہا کہ اگر یہ ناممکن ہے تو پھر تمہارے نبی یہ فرماتے ہیں، تو پھر عقل کے گھوڑے پیچھے رہ گئے، پھر عشق بازی لے گیا، پھر برجستہ کہا کہ اگر میرے آقا کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں اور سچ۔ پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب نہ ملتا۔ اگر یہ خواب کی باتیں ہوتی تو پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب نہ ملتا۔ پیارے دوستوں، اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ جب دلائل پوچھے گئے، آپ نے قافلوں کا بتایا کہ فلاں قافلے پر اس طرح کے لوگ ہیں، ایک کا بازو ٹوٹ گیا ہے، ایک پر دھاری دار تھیلے ہیں، ایک قافلہ اس وقت پہنچے گا، دوسرا اس وقت، تیسرا اس وقت، الگ الگ بہت ساری باتیں بیت المقدس سے متعلق بہت سی بات۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں واقعہ معراج ہے وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
زندگی گزارنے کی بہت ساری چیزوں کی دعوت دی ہے اور بہت ساری چیزوں سے منع کیا. اس واقعے معراج میں آپ نے جب جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ دوزخ کی آگ میرے امتیوں کی جانب بھڑک رہی ہے، لپک رہی ہے. چونکہ آپ جب ولادت باسعادت بھی ہوئی تھی تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے. میں نے اپنے کان جب لب کے قریب کیے تو آواز آتی تھی رب ہب لی امتی. اس وقت بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اس وقت بھی امت کا فکر تھا. آج جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے یہ بڑی خوشی کا موقع تھا کہ رب سے ملاقات کا وقت ہے. لیکن جب آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھا کہ میری امت کی طرف آ رہی ہے تو آپ پریشان ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت کی جانب دوزخ کی آگ لپکتی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی خدمت میں ایک پیالہ لے کر پیش ہوئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ معراج النبی ایک واقعہ نہیں، ایک فلسفہ ہے. آقا نے بتایا کہ آج کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب پانی کا پیالہ لے کر پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں سے پانی لیں اور دوزخ کی آگ کی جانب چھینٹے ماریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چھینٹے دوزخ کی آگ کی جانب مارے تو آگ پچھلے جگہ پلٹ گئی. امت کی جانب جو بڑھ رہی تھی وہ واپس لوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسا پانی ہے کہ جس کی یہ خاصیت کہ یہ بھڑکتی ہوئی لپکتی ہوئی آگ جو میرے امتیوں کی جانب بڑھ رہی تھی اور اس کے چند چھینٹے پڑنے سے یہ آگ پچھلے قدموں واپس چلی گئی. اس پانی میں ایسی کیسی خاصیت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتیوں کی آنکھوں سے بہنے والے وہ آنسوؤں کا پانی ہے جو وہ خوف خدا سے دنیا میں رہ کر بہایا کرتے ہیں. پتہ چلا کہ دنیا میں اگر زندگی گزارنی ہو تو پھر کیسے گزارنی چاہیے؟ اللہ کے خوف سے ڈر ڈر کر قدم رکھنے چاہیے. واقعہ معراج صرف یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہم نے عطا کیا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ مسلمان نے اگر زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارے؟ ڈر ڈر کے گزارے. اور قرآن پاک میں رب نے ارشاد بھی فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے. آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے تھے کہ رو رو کر آپ کے رخسار پر آپ کے گالوں پر رونے کی وجہ سے مستقل رونے کی وجہ سے دو لائنیں بنتی تھیں. اب لکیریں کرتے کہیں سے پانی بہتا رہے بہتا رہے بہتا رہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر نشان پڑ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے پانی آنسو بہنے کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ گئے. حضرت امام ابو حنیفہ جن کے مقلد بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کیسے گزاری ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کے پچھلے پہر اپنے چھت پر گھر کے چڑھ جاتے تھے اور جب سب سو جاتے تو رات کے پچھلے پہر ہچکیاں لے کر رب کی بارگاہ میں رویا کرتے. آپ کے ساتھ ایک یہودی کا گھر تھا. ایک دن پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو جب وہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے صحن میں آیا تو اسے ساتھ والے گھر کی چھت سے رونے کی آواز آئی. اس نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھی تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا کون ہے لیکن اس کے رونے کی اس کی سسکیوں کی اور اس کی ہچکیوں کی آواز وہ چلا گیا. اگلے دن اتفاقاً پھر اس کی آنکھ کھلی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت اللہ والوں کا وقت ہے. وہ اس وقت اٹھ کر رب کو منایا کرتے تھے. اس دن اٹھا تو پھر دیکھا کہ آج پھر وہی سایہ چھت پر موجود ہے اور رونے کی آواز آتی ہے. ہچکیاں لے لے کر وہ رو رہا ہے. اندر گیا اپنی بیوی کو جگا کر لایا. کہنے لگا کہ
یہ ساتھ والے گھر پر چھت پر کون روتا؟ بیوی کہنے لگی یہ تو نعمان بن ثابت ہے، ہمارے گھر کے ساتھ نعمان رہتا ہے، یہ رو رہا ہے۔ کہنے لگا اس سے کیا ایسا ہو گیا گناہ، کون سا جرم اس سے ہو گیا کہ راتوں کو اٹھ کر رو رہا؟ اس نے کہا کہ صبح ہوتی ہے، چلتے ہیں اس کے گھر۔ صبح ہوئی، دونوں میاں بیوی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے، جا کر دستک دی، آپ باہر آئے۔ یہودی کہنے لگا کہ 2-3 دن مستقل ہو گئے رات کو پچھلے پہر دیکھتے ہوئے کہ آپ رات کو چھت پر چڑھ کر روتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ہچکیاں لیتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ آپ سے کون سا جرم ایسا سرزد ہو گیا جس کے غم میں آپ بھولے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جرم تو کوئی سرزد نہیں ہوا، جب سے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے کہ روز قیامت رب ارشاد فرمائے گا، جب روز محشر میدان لگا ہوگا تو رب فرمائے گا اے مجرموں نیکوں کی صفوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ، آپ فرماتے کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ رب روز محشر اس حشر کے میدان میں ارشاد فرمائے گا اے مجرموں نیکوں کی صفوں سے جدا ہو جاؤ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا نام ان مجرموں کی فہرست میں نہ آ جائے۔ اس ڈر سے میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کا کہنا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نے دیکھا کہ دوزخ کے مشاہدے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ بہت بڑے تھے اور ان کے پیٹ سے سانپ نکل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ہے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ اور ان میں سے سانپ اژدہا نکلتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہ امتی ہے جو دنیا میں رہ کر سود کھایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک واقعہ نہیں ایسا فرمایا۔ میں وقت کے اختصار کی وجہ سے اپنی گفتگو کو میں ختم کرنے پر جا رہا ہوں۔ آپ نے بہت ساری بتائی باتیں کہ غیبت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، زنا کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ ہم واقعہ معراج سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا فلسفہ بنایا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعہ معراج سے یہ سبق بھی حاصل کریں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو زندگی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ بیت الخلا میں کیسے جانا ہے اور کیسے باہر نکلنا ہے یہ بھی آقا نے تعلیم دی۔ مسجد میں، مسجد سب سے اعلیٰ جگہ، مسجد میں کیسے داخل ہو اور کیسے باہر نکلے حضور نے تعلیم دی۔ بیت الخلا سب سے گھٹیا جگہ ہے لیکن حضور نے تعلیم دی کہ کیسے مسجد بیت الخلا میں جائے، کیسے باہر نکلے۔ آقا نے بتایا کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم کمائی کماتے ہیں، پیسہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ روپیہ جو تم اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ بہترین صدقہ۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری چیزیں ہمارے بہن و رحمہ کے پاس آتی ہیں کہ ہمارے شوہر تو کماتے ہیں لیکن ان کی کمائیوں میں بچوں کا حصہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کے لیے حتیٰ کہ پیسے نہیں دیتے، بیویاں بیمار ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ پیسے نہیں دیتے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو روپیہ محنت کی کمائی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کی جائے وہ بہترین صدقہ ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ، سونا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے تناول فرمانا ہے، ہنسنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، زندگی کے سارے اسرار و بتائے ہیں۔ میں آخری بات کر کے، کیونکہ میں ہر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی واقعہ ضرور عرض کرتا ہوں۔ حضرت صاحبزادہ سید افتخار حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے المعراج، بڑی خوبصورت کتاب ہے، معراج پر لکھی ہوئی ہے۔
اس پہ آپ نے ایک صفحہ ایک اقتباس لکھا، وہ میں 2 منٹ کا ہوگا غالباً آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ رب نے ہمارے آقا کو کیا رتبہ عطا کیا، اس معراج سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے کہ ایک دن بیٹھا تھا میں عالم تصور میں سوچنے لگا کہ ہر بندہ وہ جیسے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے رب رب کرتے بڈھڑے ہوئے تے ملا پنڈت سارے تے رب دا کھوج خدا نہ لبا ایویں سجدے کر کر ہارے۔ تو آپ کہتے لگے میں بھی بیٹھے کہ سوچ رہا تھا کہ رب رب سب کرتے ہیں، کسی نے رب کو دیکھا بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم تصور میں ایک عیسائی کے پاس چلا گیا تصور کی دنیا میں نے عیسائی سے جا کے پوچھا کہ رب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں رب ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے رب کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں میں نے رب کو نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ رب ہے؟ کہنے لگا کہ میرے فادر میں جو چرچ میں عبادت کرواتا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ رب ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ آپ فرماتے میں عالم تصور میں فادر کے پاس پادری کے پاس چلا گیا، میں نے پوچھا کہ حضرت رب ہے؟ کہنے لگے کہ رب ہے۔ میں نے کہا آپ نے رب کو دیکھا؟ کہنے لگے نہیں میں نے بھی نہیں رب کو دیکھا۔ فرمایا کہ پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ رب ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے پوپ سے سنا کہ رب ہے لہذا میں نے یقین کر لیا۔ آپ فرماتے کہ میں عالم تصور میں پوپ کے پاس چلا گیا، میں نے پوپ سے پوچھا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں اللہ ہے۔ میں نے کہا کہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا کہ پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہوں اور انجیل میں نے پڑھا ہے کہ رب ہے، میں نے اپنے نبی کی بات پر یقین کر لیا کہ رب ہے۔ آپ فرماتے کہ میں عالم تصور میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، حضرت